السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل اسی چینل سے میں نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ یہ جو شوکت ترین کی اور جو آڈیو ایک لیک کی گئی ہے مبینہ طور پہ، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف اور شوکت ترین کے خلاف ریاست سے بغاوت یا ریاست دشمنی کا ایک ثبوت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس ریکارڈنگ کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا آئی ایم ایف کی جانب سے کسی بھی ڈیل کے روکے جانے کا۔ یہ کل میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، اس کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنے ذرائع سے آئی ایم ایف سے پتہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے 10 خط بھی آ جائیں تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری جو بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی اور ہماری کوئی پروونشل لیول سے کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں تھی، نہ ہم ان چیزوں کو بادر کرتے ہیں۔ تو کل بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ بات، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری وہ دی ہوئی خبر جو ہے بالکل کنفرم ہو گئی ہے۔ ٹھیک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 1 گھنٹے قبل جو ہے اسلام آباد کے تھانے میں ایک رپورٹ درج کرا دی گئی ہے، جس میں کہ عمران خان کو اور شوکت ترین کو، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا، فریق بنایا گیا ہے اور یہ ریکارڈ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ کہ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے نا، یہ ہر صورت میں ہونی تھی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈیل جو ہے یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو بھی سارے معاملات ہیں، یہ اس ڈیل کا نتیجہ ہے جو کہ ایک رجیم چینج میں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے رجیم چینج کے اندر بارہا یہ کہا گیا تھا کہ اگر رجیم چینج ہو جائے گی تو پھر پاکستان کو، میں نے بتایا تھا آپ کو، کہ ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تو جب ایک فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے، تو چونکہ ابھی تک خان صاحب باہر ہیں، خان صاحب ابھی تک اندر نہیں ہوئے ان کی خواہش کے مطابق، یا خان صاحب کو ابھی تک دیوار سے لگایا نہیں گیا، وہ کہ اب کوششیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس لیے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ چل رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو مطلب یا ان کے کسی کے کہنے کے اوپر وہ ڈیل ان کی کینسل ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ گزشتہ دنوں، آج سے 5-6 دن پہلے، کہ خان صاحب کی کچھ ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں کسی شخص کی اہم شخصیت کے حوالے سے، تو اس پہ کچھ پوزیشن صاف ہوئی تھی۔ میں نے صرف اتنا بتایا تھا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ خان صاحب کے قریبی لوگوں نے، جو ان کے بہت زیادہ قریبی جو اینکر جاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، جو خان صاحب پاس جاتے بھی ہیں اور یوٹیوبرز بھی ہیں جو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوبز کے اوپر جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا اپنا وہ لینے کے لیے ایک ویوز آتے ہیں، شاید غالباً ویوز زیادہ ملتے ہیں، تو پیسے سے ملتے ہیں۔ میرا تو خیر پیسوں کا کوئی اتنا میں نہیں پرواہ کرتا، بہت سے لوگ تو کرتے ہیں، ایک دن میں 4 ویڈیو ڈالتے ہیں، تو وہ دھڑ سے نہ ہونے کہ بھائی بات ہو گئی، سہولت ہو گئی، اچھی خبر آ گئی، وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ سننا شروع میں ساری انہوں نے کہانی بتا دی کہ یہ ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا، فلانے سے ملے تھے، جبکہ میں نے اپنے ویلاگ میں مختصر سی بات کی تھی۔ لیکن دوسرے دن پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے کہا کہ ساری خبر جو چلی ہے، اس کے بعد پھر 1-2 چینلز نے بھی چلا دی کہیں ڈھکی چھپی خبر۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حکومت اور پلس ہمارا جو سفارت خانہ ہے اہم، جو سارا کردار ادا کرا، وہ متحرک ہو گیا، اور جب وہ متحرک ہوا تو پھر میں نے آپ کو دوسرے دن بتا دی تھی بات، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کوئی کام نہ کریں، ہم موجود ہیں، ہم کور کر لیں گے اس چیز کو۔ تو لہٰذا وہ پھر دوبارہ جو ہے، جو تھوڑی بہت اگر لچک جو پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے نا، وہ ابھی بھی ایسے ہیں خان صاحب کے ساتھ کہ وہ ساری باتیں جو ہے نا ابھی بھی کہیں نہ کسی نہ کسی صورت میں باہر پہنچا دیتے ہیں، یعنی خان صاحب کی ہر اسٹریٹجی لیک ہو جاتی ہے۔ اور خان صاحب کے جو وکلا ہیں، وکلا بھی اچھے ہیں، وکلا کے اوپر میں بالکل نہیں کر رہا۔ بابر اعوان صاحب کو میں جانتا ہوں، فیصل صاحب سے تو خیر وہ نہیں ملا، دوسرے فیصل چودھری ہیں، ان سے تو خیر میری ملاقات نہ، وہ پتہ نہیں ایک اور ہیں خاتون ملکہ چودھری، اور میں ان کو نہیں جانتا کسی کو، لیکن بابر اعوان صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خان صاحب صرف وکلا ہی کے کہنے کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ خان صاحب کے گرد ابھی بھی جو سیکنڈ ٹیئر کے کچھ لوگ ہیں وہ ان کو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے ایک دن کہا تھا جب ان کو پکڑا گیا تھا گل صاحب کو، تو میں نے جب پہلے دن کہہ دیا تھا، جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس 8 صفحے کے اوپر ایک اقبالی بیان انہوں نے ان سے لکھوا لیا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے لکھوایا ہے، مار کے لکھوایا، پیٹ کے لکھوایا، تشدد ہوا، میں نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد کسی دوا کا بھی استعمال کیا گیا، غنودگی کے عالم میں لکھوا لیا، اور میں نے یہ بتایا کہ 7 یا 8 صفحے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہی ان سے ریکوری کرائی جائے گی۔ اور اب وہ جھوٹی ہے سچی جو وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن ہوگا وہی جو 8 صفحوں پہ ہے رپورٹ، اور وہ جو ہے معاملہ آگے جائے گا عمران خان کے خلاف
دوسروں کے خلاف، اور پلس یہ عماد یوسف وغیرہ کا بھی سب کو میں نے نام لے کے بتایا کہ ادھر جائے گا اور کوئی اے آر وائی وغیرہ اتنی جلدی نہیں کھولے گا. میں نے حالانکہ دن کہا بھی تھا اپنے ویلاگ میں کہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ اے آر وائی کو کھول دیا جائے گا، لیکن بعد میں جب میں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ پروگرام فی الحال لمبا ہے، یہ ان کو اب سزا دینے کا پلان ہے. تو جب یہ ساری بات آ گئی تھی تو اسی دن بھی میں نے پیغام خان صاحب کو پہنچایا تھا کہ دیکھیے یہ اگر شہباز گل کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں آپ کے لیے کہ یہ آپ کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے. میں نے یہ پیغام پہنچوایا تھا ان کو اور پہنچ بھی گیا تھا ان کو، لیکن دوسرے دن جب ہم نے اپنا رپلائی کیا تو پتہ ہی لگا کہ وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ سب آپ کو اس سخت آپ کو ہارڈ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے نا شہباز گل کے حوالے سے احتجاجی تحریک شروع کریں اور اے آئی وائی کے حوالے سے مطلب وہ جلد سے جلد شروع کریں. جبکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کال دیں، لوگ نکلے اسی وقت، لیکن نہیں. وہ پھر وہ بات ہوئی کہ پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں کچھ چکر چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ بات ہو رہی ہے الیکشنز کے اوپر بات ہوئے گی. لیکن میں نے ان کو ایک موقع پہنچایا تھا کہ اگر وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈٹے رہیں الیکشن کے اندر، آپ کا ایک ہونا چاہیے، لیکن ان سے کم از کم تاریخ لے لیں. اگر وہ نہیں لیتے تو ان کو 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا نوٹس دیں، اس کو اتنا لینتھی نہ کریں. لیکن بہرحال ہم مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کے قریب زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ ان کی بات سمجھتے ہیں. خیر القصہ مختصر ہی کہ وہ معاملہ چلتے چلتے وہ ہوا یہ کہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ کل بھی جو لوگ کہہ رہے تھے، بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، بلکہ میں نے چینل بھی کچھ ٹی وی چینل پہ کل خبر دیکھی تھی کہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو میں نے کہہ دیا تھا ان کی ابھی ضمانت نہیں ہوگی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی. یہ بنیادی طور پر جو آج ان کی ضمانت جو منسوخ ہوئی ہے یہ انہوں نے عمران خان کو میسج دیا ہے. یہ وہی میسج دیا ہے جو میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے فی الحال موجودہ سیٹ اپ سے یا موجودہ جو بھی کرتا دھرتا ہے ان سے کسی بھی قسم کی کوئی آپ نے توقع نہیں رکھنی. میں اپنے اس تجزیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک لائن بتا دوں آپ لوگوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ عمران خان کو اگر کہیں سے انصاف ملنا ہے تو وہ یا تو اللہ کی طرف سے ملے گا اور وہ ملے گا قوم کی طرف سے. قوم ان کو انصاف لے کے دے سکتی ہے. قوم اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی، قوم روڈوں پر آ گئی تو خان صاحب کو انصاف ملے گا، ورنہ اس وقت کوئی بھی خان صاحب کو انصاف دینے کے موڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں 2-3 ججز ہیں، میں نے آپ بتایا وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں جب سے وہ قاضی عیسیٰ والا مسئلہ ہوا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہماری اپر جو ہے نا وہاں پر بھی قاضیوں کے اندر بھی اب ایسے نہ کو مجھ بھی کو کنڈیمڈ آف کورٹ ٹھوک دیں، وہ قاضیوں کے اندر بھی کہیں نہ کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ نرما گرمی چل رہی ہے. تو اس لیے ساری صورتحال جو ہم بعد میں بتاتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اور لوگ بھی ہیں جو جیسے کہتے ہیں ان کی اپنی خیر خبریں ہوتی ہیں. اچھا اب کرنا کیا ہوا؟ اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں، اب یہ دیکھیے خان صاحب نے آج ایک عدلیہ میں ایک درخواست جمع کرائی ہے اور اس درخواست میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کورٹ کہے تو میں اپنے کیے ہوئے اپنے جو انہوں نے جو ریمارکس دیے انہوں نے کہا کہ میں تقریر میں کہہ گیا تھا میری نیت یہ نہیں ہے، لیکن اگر سمجھتی ہے کورٹ، اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے تو ہمیں کہے تو ہم اپنے الفاظ کو واپس لینے پہ غور کر سکتے ہیں. یہ انتہائی جس نے بھی خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کوئی نہایت ہی اسٹیوپڈ قسم کا خان صاحب کا بہت بڑا دشمن ہے. اور یہ دیکھیے تھوڑا بہت میں ماہر قانون دان نہیں ہوں، کانسٹیٹیوشنل پریکٹیشنر نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت قانون سمجھتا ہوں. میں پاکستان میں بھی سیاست کی ہے، بین الاقوامی سیاست میں بھی رہا ہوں. دنیا کی کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے یا سزا دیتی ہے یا ٹوٹل معاف کرتی ہے. یہ وہ نہیں کرتی کسی سائل کو کہے گی کہ اچھا جی ہم کہہ رہے ہیں آپ سے آپ الفاظ کو واپس لے لیں. یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ انتہائی بے وقوفی والا بات، یعنی یہ آپ نے ایک طریقے سے عدلیہ کو پھر دوبارہ پرووک کرنے والی بات ہوگی. اگر آپ کہو گے تو تسی کہو گے تو کر لیں گے، نہیں پرواہ نہیں جی ہم، مطلب یہ وہ بات ہو گئی. آپ کہیں گے تو واپس لیں گے، نہیں تو ہم نہیں لیتے. مطلب دوسرے الفاظ میں یہ پھر دوبارہ ایک غلط مشورہ دیا. میں 100% شیور ہوں کہ یہ مشورہ خان صاحب کے وکلا کی طرف سے نہیں دیا گیا ہوگا. میں کوشش کروں گا آج اب اس ویلاگ کے بعد کہ کسی خان صاحب کے خاص طور بابر ایوان سے اگر میرا رابطہ ہو جائے تو میں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ طریقہ کار پتہ نہیں کس نے ان کو دیا، یہ غلط ہے. لیکن خان صاحب کو اگر دینا تھا تو خان صاحب کہتے کہ بھائی میں بلا مشروط معافی مانگتا ہوں. لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ خان صاحب اگر آج بلا مشروط بھی معافی مانگ لیتے تو ان کو معافی نہیں ملنی تھی، یہ طے شدہ تھا. لیکن خان صاحب کی پوزیشن کم از کم خراب نہیں ہوتی. اگر مطلب معافی نہیں ملتی، اگر سپریم کورٹ میں بھی کہیں جاتے یا کہیں معاملہ آگے بھی جاتا ہے تو کم از کم دوسری عدلیہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ سے غلطی ہوئی بھی ہے لیکن آپ معافی مانگنے کے لیے اپنے الفاظ کو واپس لینے کے لیے بھی آپ عدلیہ کو بیچ میں پھنسا رہے ہیں. مطلب پھر دوبارہ عدلیہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ بھی تو مطلب پھر یہ تو واپسی تو ہے نا وہی الفاظ کی. تو اس لیے یہ مزید جو ہے نا یہ، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی خان صاحب کا جو کوئی سیکنڈ ایئر کا جو ہے نا بندہ جو خان صاحب کو پکا نااہل کرا کے اندر کرانے کے چکر میں یہ ان کا مشورہ ہے.
تاکہ خان صاحب یہ بیان دیں اور خان صاحب جا کے پھنسیں. تو یہ ایک چیز ہے، یہ ان کو سوچنا پڑے گا. اور شہباز گل کا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے وکلا نے بھی کہا، حالانکہ اب دیکھیں شہباز گل کے وکلا نے کہا، شہباز گل نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ شہباز گل نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن چونکہ اصل میں ہر چیز کو ایزیوم کیا جا رہا ہے. جب کبھی دیکھیں دنیا میں یاد رکھیں کہ جب کسی بھی مجرم کی بات نہیں کر رہا، جب بھی کسی ملزم کے اوپر مبینہ طور پر الزام لگانا ہوتا ہے یا اسے اگر ہر صورت میں مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کو ایزیوم کر لیا جاتا ہے. اگر آج لوگوں نے شہباز گل کے حوالے سے اگر سنا ہوگا کورٹ کی، تو اس میں کیا کہا ہے، جو آپ کو آرگومنٹس ہیں خود ایزیوم کیا جا رہا ہے. اسی طرح عمران خان کے حوالے سے بھی ہر چیز ایزیوم کی جا رہی ہے کہ تو اس لیے یہ بات واضح ہے بالکل کہ عمران خان کو انہوں نے دیوار سے لگانا ہے اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے فیصلے جو ہیں ان کی مخالفت میں آنے ہیں. میں نے ابھی جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جس وقت شہباز گل کی پہلی ضمانت جب منسوخ ہوئی تھی تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں کال دے دیں، لیکن کہا یہ گیا تھا کہ ہم شہباز گل کے حوالے سے بڑے بڑے جلسے کریں گے. بھائی جلسے تو خان صاحب آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے سے کر رہے ہیں، جب سے خان صاحب ہٹے ہیں. جلسے تو بہت کامیاب جا رہے ہیں، لیکن کیا جلسوں سے یا جلوسوں سے حکومت کسی گری؟ آج تک کبھی نہیں گری. میں نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ راست اقدام کریں، لیکن جو نیچے ان کے پکڑ کے پیر بیٹھے ہوئے نا کچھ لوگ، وہ ان کو یہ کرنے نہیں دیتے. وہ ڈٹے رہتے ہیں، خان صاحب ڈٹے رہو، بالکل باہر ٹی وی پر آؤ، بالکل ان کو دھمکاؤ، بالکل جمنا نہیں جھکنا نہیں، لیکن کام کوئی نہیں کرنا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب، میں نے کسی سے پوچھا، نام نہیں لوں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں ہم چاہتے ہیں خان صاحب ان کو تھکا دیں. او بھائی کس کو تھکانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ وہاں موزی بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے ان کے پاس ہیں، عدلیہ ان کے پاس ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، ان کو تھکا رہے ہو آپ؟ کیا بے وقوفی والی بات ہے بھائی کہ ہم ان کو تھکا رہے ہیں. میں نے اچھا جی آپ تھکا لیں، پھر دیکھتے ہیں کون تھکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھکنے والا کام کون آ رہا ہے. بنیادی طور پر یہ بات میں اہم کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے خان صاحب کو کہ کہیں سے انصاف ملے گا تو اللہ کی ذات کے بعد اگر دلانا ہے انصاف تو یہ قوم خان صاحب کو انصاف لے کے دے گی، ورنہ خان صاحب کو کوئی بھی انصاف ملنے والا نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں ان کی یعنی کہ تعصب کا، حکومت کی تعصب کا اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ آج بلاول بھٹو نے، آپ نے دیکھا کہ وہ جو اقوام متحدہ کے جو کوآرڈینیٹر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ آج انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پہ کے پی کی حکومت کو کرٹیسائز کیا. ایسی صورت میں جبکہ سارا ملک ڈوبا ہوا ہے، حالات خراب ہیں، لوگ مطلب ایک قسم پرسی کے عالم میں ہیں، تو کیا ایسی صورت کے حال میں بھی سیاست کی جاتی ہے؟ جبکہ فورن ڈگنیٹریز بھی سن رہے تھے، ان کی موجودگی کے اندر جو ہے انہوں نے خان صاحب کی حکومت کو اور خان صاحب کو کرٹیسائز کیا بلاول بھٹو نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی فورم انٹرنیشنل ہو، عالمی ہو، کوئی بھی فورم ہو، اس پہ وہ خان صاحب کی دشمنی سے نہیں ہٹ رہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے پیچھے امریکہ بہادر ہے اور امریکہ کو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے. میں بارہ کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں، یاد دلا رہا ہوں کہ امریکہ، میرے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ مغرب یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ یا مغرب یا عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، عالمی طاقتیں، کہ عمران خان کے اندر ایک ایسا کرزمہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مخالفت میں کھڑا کر لے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کئی اسلامی ملکوں کو بھی اکٹھا کر کے مغرب کے آگے وہ کھڑا کر دے. اور ایک ایسی صورت میں جبکہ امریکہ کا زوال ہو رہا ہے، امریکہ کو پوزیشن ٹف مل رہی ہے، روس کی طرف سے امریکہ کو ٹف پوزیشن مل رہی ہے، چائنا کی طرف سے، عمران خان جیسے لیڈر کا پاکستان میں نکل کر آنا یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث ہوگا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. تو خیر یہ صورتحال ہے. اور اب دیکھیں شہباز گل کا آپ کو بتا دیا میں نے، کوئی توقع نہ رکھیں ان سے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو کچھ انہیں 8 صفحے کے اوپر چیزیں لی ہیں اسی سے وہ گرفتاریاں ہوں گی، مزید لوگ گرفتار ہوں گے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب انہوں نے حلیم عادل شیخ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، لیکن میرے پاس صبح پوری ان کی خبر آ گئی تھی کہ ان کے اوپر بھی بڑا زبردست تشدد کیا، بہت مارا پیٹا. نہیں جو حال انہوں نے شہباز گل کا کیا تھا وہی حال انہوں نے ان کا بھی کر دیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ٹائم جو ہے نکلتا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب خان صاحب کیا بات کریں گے. اس وقت تو ویسے بھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. اب تو دیکھنا جو پورا ملک ڈوبا پڑا ہوا ہے تو اس وقت تو الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا آج میں بڑی مزے کی بات دیکھ رہا تھا، کئی 2-3 یوٹیوبرز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جناب سیلاب جو آیا ہے نا، یہ خاص طور پہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں نا یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کلاؤڈ بسٹنگ کرائی گئی ہے، لیکن یہ ساری دنیا کے اندر کرایا گیا ہے. اور ساری دنیا میں کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر خوراک کی قلت پیدا کی جائے. یاد ہے میرے پرانے اگر ویلاگ دیکھ رہے ہو آپ، میں 5-6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ خوراک کی قلت پیدا ہوگی. پاکستان میں بھی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی جمع کر لو، 6 مہینے کا راشن رکھ لو. یاد ہے چین میں بھی لوگوں نے کہا تھا
راشن رکھ لو. کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چین کی جنگ ہونے میں جو کچھ بھی ہونا ہے لیکن راشن رکھ لو. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ پلان تھا کہ 2022 کے آخری مہینوں کے اندر ساری دنیا کے اندر موسمی تغیرات کے اندر تبدیلی لا کر ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ کیا جائے گا, خوراک کی قلت پیدا کی جائے گی. یہ اس لیے کیا گیا ہے, نیچرل نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں امریکہ میں اور کئی مغرب کے لوگوں سے میں نے اس چیز کو پتہ کیا تھا, تو وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ نیچرل. لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ یہ پاکستان کی حکومت نے یا امریکہ نے اس لیے کرا ہے کہ وہ الیکشن ملتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بے وقوف والی بات ہے, اس میں کوئی سر پیر نہیں. ہاں یہ البتہ ضرور ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس سیلاب کے اندر زیادہ سے زیادہ نقصان کرانے میں آپ کے جاگیرداروں کا ہاتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا سندھ کے اندر بھی کیا ہے, پنجاب کے اندر بھی کیا ہے. انہوں نے اپنی زمینوں کو اپنے محلات کو بچانے کی خاطر انہوں نے زیادہ نقصان کیا ہے. یہ ہوا ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ انتخابات کی وجہ سے ہوا, ایسا نہیں ہوا. اب یہ مسئلہ ظاہر خان صاحب نے اپنی دیر اتنی لگا دی کہ وہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ جیسے میں نے بتایا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کس کو تنگ کر رہا ہے. لیکن اب صورتحال جو ہے سیلاب کی ہوگی, مجھے نہیں پتا تھا کہ فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرا, ان تمام میرے آج کے جو ویلاگ ہے اس کو آپ غور سے سنیں. میرا اصل پہ کہنے کا مقصد یہ کہ خان صاحب کے لیے ابھی کوئی اچھی خبر, کوئی بھی بڑے سے بڑا ویلاگر یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ان کا قریب بیٹھنے والا بھی آدمی اگر وہ کہہ دیتا ہے نا آپ سے کہ جناب وہ ان کے لیے بڑی اچھی خبر آ گئی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس آج تک خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ میرے تعلق جو ہوتے ہیں نا, میرے ذرائع وہ سفارتی ہوتے ہیں. آج تک میں کسی اخبار کو کوٹ نہیں کرتا, بلکہ آپ کو میں کوئی اپنی استغفر اللہ میں بڑائی کی بات نہیں کر رہا, جبکہ میں نے خود دیکھا ہے, مجھے خود اخبار والوں نے کہا ہے کہ میرے ویلاگ سے, میرے ٹویٹر سے دیکھ کے اخبار والے خبریں وہاں پہ بناتے ہیں. میں کبھی کسی اخبار کو اکثر بیشتر میں نہیں دیتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے آپ کو ہوشیار کر دیا. بیرون ملک بھی عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے. برطانیہ کے اندر آپ کو پتا ہے کل عمران خان نے چیریٹی کی, ماشاءاللہ لوگوں نے دیکھا. وہ برطانیہ کے اندر ایک نیا انہوں نے تماشا کیا کہ برطانیہ کا جو چیریٹی کمیشن ہے اس میں بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت نے دیکھے وہاں پہ زیادہ درخواست لگا دی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کو روکا جائے, یہ لوگ دہشت گرد ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. یہ تو تھی پاکستان کے اندر کی صورتحال, کل انشاءاللہ جو ہوگا بتاؤں گا. لیکن اب یہ تھوڑا سا آپ کو انٹرنیشنل میں خبر بتا دوں کہ روس اور یوکرائن میں جو تنازع تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تنازع بڑھ رہا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یورپ جو ہے اس میں انوالو ہو گیا ہے. لیکن اچھا اب یورپ دو سطح سے انوالو ہو رہا ہے. ایک تو یورپ اس لیے انوالو ہو گیا کہ یہ جو امریکہ نے ان کو گھسا دیا مدد کے لیے. دوسرا اب یہ ہے کہ وہ جو مین اسٹریم لائن جو جرمنی کی جس میں انہوں نے گیس کم کی تھی, روس نے گیس کم کی ہوئی ہے. میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا اسی چینل سے بار بار کہا, اور بھی لوگوں نے کہا ہے کہ میں چونکہ سینٹرل یورپ میں رہتا ہوں, یہ گیس اگر سردیاں آ گئیں اور روس نے اگر ٹوٹیاں ان کی کر دی نا بند, آپ یقین کریں کہ میں کل بھی کہا تھا اور پھر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ آدھا یورپ جو ہے ویسے سردی سے ٹھٹر کے مر جائے گا. اور روس یہ کام کر رہا ہے, اسی لیے وہ آستے آستے جنگ کے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, بڑے لوگ, روس جنگ ہار رہا ہے. ہار نہیں رہا تھا, یہ ایک ان کی پلاننگ ہے. ان کو پتا تھا کہ ہم جو ہے سردیوں میں آ کے ان کو مات دیں گے. اب اچھا ایک تو یہ سب چل ہی رہا تھا نا, دوسرا محاذ ایک اور کھڑا ہو گیا, وہ بحر منجمد شمالی جو ہے وہاں بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی کو اس میں برف پگھل رہی تھی, تو روس نے وہاں پہ اپنی کچھ موومنٹ کی ہے کچھ علاقوں میں اپنا, وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا بنا اڈے وڈے بنانے کے چکر میں. تو اس کے اوپر بھی یورپین یونین کو, نیٹو کو اس کے اندر وہ ریزرویشنز آ گئی اور نیٹو نے کہا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا. تو اس محاذ پہ بھی ان کا جو ہے جھگڑا جو ہے اب شروع ہو چکا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو پھنسا دیا ہے. امریکہ اب ادھر جیسے روس کا, اور بتایا اچھا اس میں ایک بتا دوں گا آپ کو کہ وہ ادھر واستک کی جو مشقیں ہو رہی تھی چین اور روس کے ساتھ, اور اس کے بھارت بھی ہے. تو اب وہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ چین کے ساتھ جو بھارت کی ٹسل چل رہی تھی, تو وہ آبنائے تائیوان کے اوپر میں نے بتایا تھا, اس پہ بھارت نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوگا. ادھر بھارت کا جو ہے چین کے ساتھ دوسرے محاذ پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے حالانکہ مشقیں جو ہو رہی ہیں, جو مشق ہو رہی ہے وہ روس کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن اب روس کی طرف سے بھی آبزرویشن آئی ہے بھارت کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بیانات ہیں, آپ ہمارے جو حلیف ہے چین, اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ پاکستان پر ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو کلیئر کرے گا کہ بھئی آپ چین کے ساتھ کھڑے ہیں یا امریکہ کے ساتھ. تو پاکستان نے تو کلیئر کر دیا. دیکھیں عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینکنا اور عمران خان کے ساتھ یہ تو جو کچھ اب ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور قوم کو نظر انداز جو کیے جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ امریکہ کے کیمپ میں ڈال لیا. تو اب وہ ٹائم آ رہا ہے بھارت کے اوپر اب ٹائم آ رہا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیا چائنا کے ساتھ ہوگا یا امریکہ کے ساتھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آستے سے جا کے بھارت کو بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ جانا پڑے گا, کیونکہ جیسا بھی میں نے پہلے کہا نا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہے اور عمران خان کی موجودگی میں ایک ایسا لیڈر تھا کہ جو یہاں پہ اگر رک جاتا, اگر یہ تھوڑا سا یہ ہمارے
جو بھی جنہوں نے بھی گڑبڑ کی، اللہ تعالیٰ بس اللہ ہی پوچھنے والا ہے ان سے کہ جنہوں نے گڑبڑ کی، اگر وہ یہاں پہ عمران خان ٹھہر جاتے اور رجیم چینج نہ ہوتی تو آپ یقین کریں کہ میں اپنی طرف سے تجزیہ نہیں دے رہا، ایران کے سفارتکاروں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑی دھارس تھی، اور ترک والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی دھارس تھی. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان جیسا ملک جو ایک نیوکلیئر طاقت ہے، جب وہ ایسا اٹھا کے لیٹ گیا، تکیہ لگا کے کمبل اوڑھ کے سو گیا، تو پھر وہ ایران نے اور ترکی نے کیا کرنا، تو آلریڈی نیٹو کے بھی ممبر ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ معاملہ جو ہے نا پھر بڑا خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ ساری صورتحال جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دن جو ہے نا پاکستان کے لیے یہ ٹھیک ہے دے دیں IMF سے پیسے لے لیں، ڈالر بڑے آ جائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کا میرا ویلاگ نوٹ کر لیں تاریخ، آپ پر ڈالر بھی آ جائیں گے، آپ کا روپیہ تگڑا بھی ہو جائے گا، سب کچھ جائے گا، لیکن پاکستان کا وہ بیڑا غرق کریں گے نا اللہ معاف کرے یہ لوگ. اگر یہ حکومت رہ گئی اور عمران خان نہ آیا اور یہ حکومت رہ گئی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا وہ بیڑا غرق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں کہوں گا الحفیظ الامان. دوسرا آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ویسے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. آج امریکہ کے جو سابق کمانڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو شروع سے خلاف تھے افغانستان سے نکلنے کے، اور آج انہوں نے بائیڈن سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو. میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانیاں کرنی شروع ہو گئی ہیں. جو کہ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، طالبان نے جو پاکستان کے حوالے سے بیانات دیے، مجھے لگتا ہے وہ معاملہ ادھر گڑبڑ ہے. تو یہ ساری جو ہے نا صورتحال ہم خطے کے اندر بھی علیحدہ ہو رہے ہیں. ایران بھی اس وقت ہم سے خوش نہیں ہے، ترکی اب ٹھیک ہے جو مدد آ رہی ہے ایک علیحدہ چیز ہے، یہ انسانی ہے، لیکن جو خطے کے حوالے سے جو پاکستان نے کردار ادا کرنا تھا وہ پاکستان کا کردار ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی خطے کا ملک آپ کے ساتھ مضبوطی کے طور پر کھڑا ہو جائے. امداد دینے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور اسٹریٹجیکل پوزیشن پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا یا آپ کے اوپر اعتماد یا بھروسہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. کل OIC کے سیکرٹری جنرل کے بارے میں بھی پتہ لگا کہ وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ کریں گے معاملہ. تو تھوڑا سا دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جو بھی ہوتا ہے کل جو صورتحال ہے اس پہ اپنا لے کے ہم اپنا آئیں گے. اور لیکن زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یورپ والے بڑے پریشان ہیں. اندرونی خبریں ہیں کہ یورپ واقعی بہت پریشان ہے، صرف زیلنسکی پریشان نہیں ہے، بہت یورپ کے جو بڑے وزرائے اعظم ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ اب ہو چکا ہے اگست سپتمبر آ گیا ہے، نومبر سے نا یہاں کام شروع ہو جائے گا سردی کا. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ اپنے تجزیات پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.